اور حضرت عمر جیسا بندہ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान اور शाह خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. نہ تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں. اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا, ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ, رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے, رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہو گئے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا, کوئی 2 دفعہ آیا, پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا, عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 लाख مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا. یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں, کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے. کیا بتاتا؟ کوئی انہیں اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا, جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالی صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے. میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے.
حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائیں، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتاؤ ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے، لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا۔ باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کہہ دیا پردہ کرو، پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ
کرے گی, گھر کے اندر عمل چلتا ہے, باہر تو چلو بات بھی چل جاتی ہے. تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک, اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا, تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی. اتنا سخت احتساب کرتے تھے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا, فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم, اس کو جزیہ کہا جاتا تھا, یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا, فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے, تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں, خاتون اول, باقی سارے دووں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے, تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے, اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے, اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا, وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے, یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا, انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے, تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے, یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا, وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا, گھوڑا, تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے. پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ, اور قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے, ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے, اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے, تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا, پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے, اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ, چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں, تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں, تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی, کہنے لگی میں نام ہی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی, کہنا تو میں نے ہے ہی, کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں, لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی, میرے گھر والے جو مرضی کریں, ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے, اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا, اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو, جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا, فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے. اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کا معیار زندگی کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے. آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے, ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے. تو یہ گئے تجارت کے لیے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں,
कि चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से, ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है। याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मेयार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया था। तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शय खजाने में रहने तो देते नहीं थे। एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती है, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया है, वो कर्जा नहीं उठाते। उनको क्या मिलता है, यानी पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो गए। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटे गुजर रहा था, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया।
میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا, اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے, میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے, دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے, جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا, اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جا, ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا, کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی, اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا, حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے, جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں, صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے, آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا, میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے, کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے, تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا, اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں, ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے, تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا, پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے, پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. آپ یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو, ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں, چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایوی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے, مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. کادی بلے مجھے پوچھ لو, مجھے جان لو, میرا نام لے لو, میں بھی آیا ہوں, میں بھی ہوتا ہوں, میرا بھی یہ تذکرہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور وہی ہے, فوٹ میں دکھاتا پھرتا ہے بلانے کے بعد کمزور بندے یہ کام. مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا, 9 سال. حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے, تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا, تیسرا, تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا, پیسے پوچھے. تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا, بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب اس نے واپس کیسے کر دیں. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سونگ گیا سب کو, حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا, روٹی بھی کھا لی, گھر بھی آ گئے, صادق اور امین بھی کہہ دیا, جب کا چلے گا کون کون, چپ کر گئے. تو حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا یہ چلتے کیوں نہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی, جھٹپٹ میں نے اسی طرح نکال کے جیب میں ڈالی اور میں پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا, دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولیں, انا ناصرو کا یا رسول اللہ, انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا, دین کی مدد کرے گا, اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے, پھر بدر میں بھی پہلی صف میں,
ओहद में भी पहली साफ में, खंदक में भी पहली साफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा अली तू रह जा, इस दफा रह जा। तो अर्ज की रो पड़े हजरत अली, दलेर आदमी थे, रो पड़े। कहने लगे हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी। अपने जमाने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमजान को जब हजरत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगा फुज़ तू बे रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए। इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहाँ जहाँ नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीज़ें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज़्यादा सफ़र करके आया हूँ। अर्ज करूँ जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई अम्मी के, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था। तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं, तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना। कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी इतवार मस्जिद में होते हैं। थोड़े पिंड तो नहीं है इंज? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो ज़ात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, उन्हें जहर दिया गया,
اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا, زہر اثر کر گیا, تو امام حسین آئے, بڑے پریشان ہوئے, رو پڑے, کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر, لیکن شک ہے بھائی, اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں, تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے, جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو, ختم ہوگی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو, فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں, تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے, میں نے رب کے سپرد کر دیا, اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا, شیر کے بیٹے کا, شیروں جیسا کلیجہ, اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر, جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا. او کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا, کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے, ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں, میری طرح کے جو لوگ, جو اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, پھر کمی آ جائے گی, کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے. چھوڑیں آپ, جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا, بشارے اشتہار لگاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جو لنگر پکاتے ہیں, وہ تو اسٹیج پہ آتے ہی نہیں, حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے, وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے, تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری, اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے, تیرا اجر اور ہے. ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے. بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں, نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکاؤ تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکاؤ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے, میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا, جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا, جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا, اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے, دونوں بھائیوں نے. ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری سے, اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال نہیں ہوندا. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے, جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا بڑے لجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوئے تو مسیطے کنے دینے چاہیے. میں اپنا پہ پوچھنا, تھوڑا تو پوچھیا ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوئے تو مسیطے کنے دینے چاہیے. تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا, جی کرنا جو ہی دسنا دینا. کتنا 1000 ہیں,
मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं राह च देंगा। मैं कहा अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राह दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना, आमीन नहीं जुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आग, तेनों ते 50 लाख फिर भी पिया बचदा सी। लेकिन असी दुआवां च भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां च भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौत बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी।